آج کا سبق بہت زیادہ اہم ہے۔ اہم اس لیے ہے کہ جو بات میں آج آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس بات کے نہ سمجھنے کی وجہ سے کتنے لوگوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس بات کے نہ سمجھنے کی وجہ سے کتنے نوجوانوں کو میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے اور ان کو روتے ہوئے دیکھ کر کے مجھے بھی آنسو آ گئے مجھے بھی۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہے طلاق کے مسئلے کو نہ سمجھنا۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے طلاق کے مسئلے کو سمجھ لینا، اس لیے کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں کچھ نا اتفاقی ہو گئی، لڑائی جھگڑا ہو گیا اور بس شوہر غصے میں تھا اور دھڑا دھڑ 3 طلاقیں دی اور یہ جا اور وہ جا۔ غصے میں 3 طلاق دے تو دی، اب اس کے بعد پھر وہ چکر لگاتا ہے علماء کرام کا، مفتیوں کا، پھر سمجھے اس کے بعد پھر دو قسموں میں لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ جو آدمی سچا ہوتا ہے وہ تو سچ بول دے گا کہ میں نے 3 ہی طلاقیں دی ہیں، اور جو جھوٹا ہوتا ہے نا تو پھر وہ جو ہے دور دراز کی تعویلیں کرتا ہے، ہیلے بہانے کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں تو اس وقت ہوش میں نہیں تھا، کوئی کہتا ہے کہ میں نے 3 تھوڑا ہی دی، میں نے تو بس 1 ہی بار کہا۔ میں ایسے جوڑے کو بھی جانتا ہوں کہ واقعتاً ان میں 3 طلاقیں ہو چکی، یہیں اسی ایریے میں 3 طلاقیں ہو چکی، لیکن پھر اور میں نے بتا بھی دیا ان کو کہ بھائی اب تمہارے لیے گنجائش نہیں رہی بالکل بھی ساتھ رہنے کی، کیونکہ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، ایک ساتھ 3 طلاقیں تم نے دے دی ہیں۔ لیکن پھر جہاں حلالے کا نام آتا ہے تو اس سے ڈر جاتے ہیں، سمجھے؟ لہٰذا وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ 1 طلاق دی، 2 طلاق دی، 3 دی نہیں۔ اب وہ میں نے تو صاف بتا دیا کہ کوئی گنجائش نہیں رہی، اب وہ جائیں گے کسی دوسرے مفتی کے پاس، جلال آباد چلے جائیں گے، کہیں بھی چلے جائیں گے، وہاں جا کر کے جھوٹ بولیں گے کہ میں نے تو صرف 2 بار کہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب جیسا سوال ہوگا جواب بھی ویسا ہی ہوگا، بھئی سوال جیسا ہوگا جواب بھی تو ویسا ہی آئے گا نا۔ انہوں نے مفتی کے سامنے سوال رکھا کہ ہم نے 2 طلاق دی ہے، تو 2 طلاق میں تو گنجائش رہتی ہے، بغیر نکاح کے بھی ساتھ رکھنے کی گنجائش ہوتی ہے اور نکاح کر لینے کے بعد بھی گنجائش ہوتی ہے۔ معاملہ جو خراب ہوتا ہے وہ 3 طلاق سے ہوتا ہے۔ اگر ایک ساتھ 3 طلاق دے دی تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور نکاح کی بھی گنجائش نہیں رہتی ہے۔ تمہارا راستہ یہ ہے، اس کا راستہ ادھر ہے، شوہر کا راستہ اس طرف کو، بیوی کا راستہ اس طرف کو، کوئی شکل دونوں کے ایک ساتھ رہنے کی ہے ہی نہیں بغیر حلالے کے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے نا، چونکہ میرے سامنے پیش آتا ہے تو مجھے پتہ ہے لوگوں کے دکھ اور درد کا، کہ وہ بیچارے غصے میں 3 طلاقیں دے تو دی، اور پھر جب وہ روتے ہیں آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرتے ہیں تو مجھے بھی ان کے دکھ درد کا احساس ہوتا ہے، اور میں بھی سوچتا ہوں کہ اوہو، اسی کو میں ڈانٹتا ہوں کہ بے وقوف تو کون سے زمانے میں رہ رہا ہے، پڑھا لکھا ہے کہ نہیں، کچھ عقل ہے تجھے؟ مودی حکومت نے قانون بنا دیا کہ 3 طلاق دینا کھلم کھلا جرم ہے، اس کے اوپر 3 سال کی سزا ہے، بھاری جرمانہ بھی ہے، تو کس دنیا میں تو رہتا ہے؟ تو اسی لیے طلاق کے مسئلے کو سمجھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے،
اور طلاق کا یہ جو مسئلہ ہے شریعت نے اس کی اتنی اچھی وضاحت کر دی ہے، اتنی اچھی وضاحت کر دی ہے قرآن نے کہ اتنی اچھی وضاحت اور تفصیل کہیں ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر آدمی اگر شریعت کے مطابق چلے تو پھر اس کو نیچا دیکھنے کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں، اور نہ وہ شرمندہ ہوگا نہ وہ روئے گا۔ اتنی اچھی شریعت نے تفصیل بتلائی ہے، اتنا اچھا طریقہ شریعت نے طلاق دینے کا بتایا ہے۔ سب سے پہلے تو شریعت نے نکاح کو ایک معاملہ ہی نہیں ایک عبادت بھی بتایا ہے کہ تم نکاح کر رہے ہو، یہ شوہر اور بیوی کے درمیان معاملہ تو ہے ہی لیکن یہ ایک عبادت بھی ہے۔ شریعت پوری کوشش کرتی ہے کہ شوہر بیوی کی رعایت کرے، یعنی اس کے حقوق کی رعایت کرے، اور بیوی جو ہے وہ شوہر کے حقوق کی رعایت کرے۔ یعنی شریعت میں بتلا دیا گیا ہے کہ شوہر کا حق بیوی پر کیا ہے اور بیوی کے حقوق شوہر پر کیا ہیں، پوری تفصیل سے احادیث کے اندر موجود ہیں۔ اگر کوئی آدمی ان حقوق کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارے گا تو طلاق کی نوبت آئے گی نہیں۔ طلاق کی نوبت کہاں آتی ہے؟ وہ جہالت کی وجہ سے آتی، وہیں آتی ہے کہ جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق نہ پہچان رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہ ہو، نہ بیوی کو پتہ ہو کہ شوہر کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں، اور نہ شوہر کو پتہ ہو کہ بیوی کے ساتھ کس طریقے سے رہنا چاہیے۔ جہاں جہالت ہوگی وہاں طلاق کی نوبت آئے گی۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں جوڑے سمجھدار ہیں، مزاج نہیں ملتا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اچھے پڑھے لکھے سمجھدار دیندار گھرانوں میں بھی طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ یعنی یوں کہہ لو مزاج نہیں ملتا یا اور کوئی بات ہے، کسی وجہ سے آپس میں دونوں کی زندگی اچھی طرح گزر نہیں رہی ہے، لاکھ کوشش کر لی پھر بھی ایک ساتھ نہیں رہ رہے ہیں، تو شریعت کہتی ہے کہ ابھی بھی تم طلاق مت دو۔ لاکھ کوشش کر لی پھر بھی لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، اور یہ زندگی جو ہے نا جہنم بن گئی ہے۔ یہ جو پیار محبت کی زندگی ہوتی ہے یہ جہنم بن گئی ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ قرآن کہتا ہے ابھی بھی طلاق مت دو۔ کیا کرنا ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اب ایک کام کرو، کچھ بڑے لوگوں کو لڑکے والوں کی طرف سے بٹھاؤ اور کچھ سمجھدار لوگوں کو لڑکی والوں کی طرف سے بٹھاؤ، اور پھر وہ آپس میں صلح صفائی کرائیں، وہ آپس میں پوچھیں کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، آخر تمہارے درمیان لڑائی کس بات پہ رہتی ہے، یہ بتاؤ ہم کو۔ تو جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ ان کے سامنے رکھے جائیں۔ تو چونکہ وہ برادری کے دونوں خاندان کے بڑے ہیں لہذا وہ مسئلے کو سلجھا دیں گے، سمجھا دیں گے، حل کر دیں گے وہ۔ اگر یہ کرا لیا، دونوں طرف کے لوگ بیٹھ گئے پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، یا کچھ دنوں تک تو ٹھیک چلا پھر لڑائی جھگڑا، یعنی یوں کہہ لو کہ حقیقت میں ان کی زندگی جہنم کا نمونہ بن گئی۔ تو اب اگر ہم ان کو مجبور کریں گے ساتھ رہنے میں تو اب خطرہ ہے، ہو سکتا ہے دونوں میں سے کوئی خودکشی کر لے، خطرہ ہے نا۔ روزانہ خبریں آتی ہیں بیوی نے خودکشی کر لی، لڑکے نے جو ہے پنکھے پہ لٹک گیا، نہر میں کود گیا، یہ کر لیا۔ تو اب شریعت کہتی ہے کہ بھائی جہنم بنانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری زندگی کو جہنم بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لہٰذا اب تم دونوں اس طریقے کے مطابق جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے الگ الگ ہو جاؤ۔ شریعت نے کیا طریقہ بتلایا ہے؟ وہی طلاق ہے، یعنی طلاق جو شریعت میں آئی ہے وہ دونوں کی زندگی کو اس جہنم سے نکالنے کے لیے آئی ہے۔ طلاق جو ہے یہ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں، جیسے بہت سے ناسمجھ لوگ بولتے ہیں کہ طلاق، سمجھے ہمارے غیر مسلم بھائی بولتے ہیں کہ طلاق کی پرتھا جو ہے نا اس کو ختم ہونا چاہیے، اس پہ بین لگنا چاہیے۔ تو طلاق تو آخری مرحلہ ہے، اگر اس پہ بین لگا دیں گے تو شوہر اور بیوی جو 10-12 سال سے لڑتے آ رہے ہیں ان کو
इस मुश्किल से निकालने का फिर रास्ता क्या होगा? बताओ क्या रास्ता होगा? कोर्ट में जाओगे वो भी तलाक ही का फैसला सुनाएगी। लिहाजा बेहतर यह है कि शरीयत के उस तरीके को अपनाया जाए जो कुरान में मौजूद है। क्या है कुरान में? वही आयत मैंने पढ़ी है, फरमाया अत्तलाक़ु मर्रतान, तलाक शरीयत में दो हैं हकीकत में। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, तलाक देने के दो तरीके होते हैं, इसको ध्यान से सुन लेना। एक तरीका होता है तलाक़ अहसन और एक होता है तलाक़ हसन। ये तलाक की दो किस्में हैं जिनका कुरान हुक्म दे रहा है। तलाक़ अहसन यानी सबसे अच्छी तलाक, और तलाक़ हसन यानी बस अच्छी तलाक। सबसे अच्छी और अच्छी दोनों में कुछ फ़र्क तो आप भी समझ रहे होंगे ना। तलाक़ अहसन यानी सबसे अच्छी तलाक ये होती है कि शोहर अपनी बीवी को, यही शोहर जिनकी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी, ये अपनी बीवी को बाकी के ज़माने में, औरत की एक महीने में औरत पर दो टाइम आते हैं ना, कुछ दिन तो वो नापाक रहती है जिसको हैज़ की हालत बोलते हैं, और फिर ज़्यादा दिनों तक वो पाक रहती है। तो नापाकी की जो मुद्दत होती है ना, माहवारी, उसको कहते हैं हैज़ की मुद्दत, और बाकी जो दिन होते हैं नमाज पढ़ने के उसको बोलते हैं शरीयत में तोहर यानी पाकी की मुद्दत। तो कुरान कह रहा है कि अगर तुम्हें तलाक देनी ही है और तुम अपनी ज़िंदगी अज सरे नौ नए सिरे से शुरू करना चाहते हो दूसरा निकाह करके, तो इसका तलाक का पहले मसला समझ लो। वो ये कि पाकी की मुद्दत में एक तलाक दो सिर्फ। जब औरत पाक हो, नमाज पढ़ रही हो, तो उस मुद्दत में सिर्फ एक तलाक दे दो कि मैंने तुझे एक तलाक दे दी, बस, आगे कुछ नहीं। एक तलाक दे दो और औरत को रहने दो। रहने दो का मतलब यानी अब वो इद्दत गुजारेगी। क्या करेगी? इद्दत गुजारेगी। तलाक की इद्दत जो है वो 3 हैज़ या यूँ कह लो कि 3 महीने हैं। जब एक तलाक दे दी तो इद्दत उसके ऊपर वाजिब हो गई ना। वो इद्दत गुजारेगी, 3 महीने उसको इद्दत के पूरे करने हैं। एक तलाक दे तो दी, समझे? हो सकता है कि तलाक देने के बाद शोहर के दिल में कुछ नरमी पैदा हो जाए और औरत भी कहने लगे कि भाई 2-4 बच्चे हैं, अब मैं कहाँ जाती फिरूंगी। यानी मतलब उन्होंने जो तलाक का फ़ैसला लिया था, हो सकता है वो अपने इस फ़ैसले से रुजू करने लौट जाएं और वो यूँ कहें कि नहीं हमको साथ ही रहना है, तलाक का जो फ़ैसला है गलत है। तो अब यहाँ पर पूरी छूट है, इजाज़त है, दोनों एक साथ रह सकते हैं। कैसे? बस वो रुजू कर ले। जो एक तलाक दी है ना, रुजू कर ले। रुजू का मतलब होता है ज़ुबान से कह दे कि मैंने जो एक तलाक दी थी उससे मैं रुजू करता हूँ, तो रुजू हो गया। ज़ुबान से भी अगर कुछ नहीं कहा, हंसी मजाक भी अगर कर लिया, उससे भी रुजू हो गया। उससे भी रुजू हो गया। हंसी मजाक भी अगर नहीं किया, उससे सोहबत कर ली, तो भी रुजू हो गया, तो भी रुजू हो गया। लिहाजा अब ये दोनों फिर मियाँ बीवी हैं। तलाक भले ही दे दी हो लेकिन रुजू कर लिया, ये दोनों फिर मियाँ बीवी हैं। किसी निकाह पढ़ाने वाले को बुलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी को पता भी नहीं चला कि इसके घर में तलाक हो गई थी। ये उस सूरत में है कि जब वो दोनों फिर एक साथ रहना चाहें। और अगर एक साथ रहना नहीं चाहते, 1 महीना गुजर गया, शोहर सोच रहा है कि नहीं इसको अब जुदा कर देना ही है, बीवी भी सोच रही है कि अब मुझे इसके साथ नहीं रहना है। 1 महीना गुजर गया, फिर दूसरा महीना शुरू होगा क्योंकि 3 महीने तक इद्दत गुजारेगी। तो दूसरे महीने में अगर कुछ रहम व करम का मादा दिल में पैदा हो जाए, फिर रुजू कर सकते हैं। 2 महीने गुजर गए, फैसले से रुजू करने की दिल में बात नहीं आई, तो जाहिर है कि अब तीसरा महीना आएगा। समझे? 3 महीने के अंदर अंदर अगर रुजू कर लेते हैं, यानी इद्दत पूरी होने से पहले पहले, तो अब निकाह की भी ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ रुजू कर लेने से वो दोनों मियाँ बीवी हैं, किसी को पता भी नहीं चला। हाँ, अगर 3 महीने गुजर गए पूरे 3 महीने पूरे गुजर गए, तो अब जाकर के निकाह ख़त्म हुआ सिर्फ।
اب جا کر کے صرف نکاح ختم ہوا ہے۔ نکاح ختم ہونے کے بعد پھر ان کو دو اختیار ہیں، ساتھ رہنا چاہو تو ابھی بھی بچی ہے شکل، ابھی بھی شکل بچی ہے، اور اگر ساتھ نہیں رہنا ہے تو نکاح تو ختم ہو ہی گیا ہے، تو اس کو عدت بھی اس کی پوری ہو گئی، وہ فوراً دوسرے سے کسی سے نکاح کر سکتی ہے، اور یہ بھی کسی اور سے نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن 3 مہینے گزرنے کے بعد اگر دل میں پھر رحم و کرم پیدا ہو جائے، پھر سوچیں کہ بھلے ہی نکاح ٹوٹ گیا ہو لیکن ہم کو ساتھ رہنا ہے، تو اب صرف نکاح کرنا ہے۔ امام صاحب کو بلاؤ اور 2 گواہ لاؤ، اپنے گھر میں بیٹھ کر کے نکاح کر لو، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ طلاق کا سب سے اچھا طریقہ ہے، اس کو بولتے ہیں طلاق احسن۔ پھر بتا دیتا ہوں، پاکی کی مدت میں شوہر 1 طلاق دے اور عورت عدت میں بیٹھ جائے، اس کے بعد دوسری تیسری طلاق کچھ بھی نہ دے، جہاں عدت پوری ہوئی نکاح ٹوٹ جائے گا، دونوں جدا جدا ہو سکتے ہیں۔ یہ طلاق کا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے طلاق حسن۔ طلاق حسن کا مطلب ہوتا ہے کہ پاکی کی مدت میں 1 طلاق دی، عورت عدت میں بیٹھ گئی 3 مہینے کی، پھر جب دوسرا مہینہ آیا پاکی کی مدت میں پھر دوسری طلاق دی، عورت عدت میں ہے ابھی تو 2 ہی مہینے گزرے ہیں، پھر جب تیسرا مہینہ آیا پاکی کی مدت میں پھر طلاق دی، سمجھے؟ یہ ہے طلاق حسن۔ یعنی خلاصہ یہ نکلا کہ طلاق احسن میں صرف 1 طلاق دی جاتی ہے، اور طلاق حسن میں ہر مہینے الگ الگ طلاق دی جاتی ہے۔ پہلے مہینے میں 1 طلاق دی، عورت تو عدت میں بیٹھ جائے گی، پھر جب دوسرا مہینہ آیا اس میں دوسری طلاق دے دی، پھر جب تیسرا مہینہ آیا اس میں تیسری طلاق دے دی۔ یہ ہے طلاق حسن۔ اور اس میں بھی بالکل وہی ساری گنجائش ہیں جو پہلی شکل میں گنجائش تھی، یہاں بھی وہی ساری گنجائش ہیں۔ پہلے مہینے میں پہلی طلاق دی، رجوع کرنا چاہتے ہیں، اپنے فیصلے سے لوٹنا چاہتے ہیں تو بالکل لوٹ سکتے ہو، رجوع کر لو، نکاح کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے مہینے میں پھر وہ دونوں اختیار، دوسرے مہینے میں بھلے ہی طلاق دے دی ہو لیکن پھر وہی دونوں اختیار، آپس میں پھر میاں بیوی کی شکل میں رہنا چاہتے ہو تو رہ لو، نکاح کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تیسرے مہینے میں پھر وہی دونوں، یعنی کتنا سوچنے کا شریعت نے کتنا ٹائم دیا کہ سوچو، پہلا مہینہ آیا ابھی سوچو، دوسرا مہینہ آیا ابھی سوچو، جلدی مت کرو، بھلے ہی تم نے طلاق دے دی ہو، سوچو ابھی بھی، اپنے بچوں پہ خیال کرو، اپنے گھر کو دیکھو۔ تیسرا مہینہ آیا، طلاق حسن والی شکل میں شریعت کہہ رہی ہے کہ بھلے ہی تیسرا مہینہ آ گیا ہو لیکن پھر سوچو، بھلے ہی تیسرا مہینہ آ گیا ہو پھر سوچو، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اب کوئی گنجائش نہیں رہی تو کوئی بات نہیں، 1 اور طلاق دے دو، 1 اور طلاق دے دو۔ اور اس صورت میں تیسری طلاق جب دے دے گا تو معاملہ اب جا کر کے ختم ہوگا، کیونکہ شریعت نے اس کو سوچنے کا بہت زیادہ ٹائم دیا، تیسری طلاق دے دی، اب تمہارا معاملہ ختم ہو گیا۔ تو یہ 2 طریقے یاد رکھنا آپ، پہلے کو بولتے ہیں طلاق احسن اور دوسرے کو بولیں گے طلاق حسن، ٹھیک ہے؟ آگے کی تفصیل پھر کل انشاءاللہ۔